بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ محترم ناظرین، پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، اسی پر بات کرنی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو بیٹھا کر کے نصیحت کر رہے تھے اور اسے فرما رہے تھے اغتنم خمسا قبل خمسین، کہ پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ دراصل اس لیے تاکید کر رہے تھے کہ یہ پانچ چیزیں بہت قیمتی ہے، ہر انسان کو یہ ملتی ہے، لیکن انسان اس کی قدر نہیں کرتا۔ جب وہ پانچوں چیزیں کھو دیتا ہے تو پھر انسان اس کی قدر کرتا ہے، اس کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی تاکید کر کے اسے فرما رہے تھے کہ پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ پہلی چیز شبابک قبل حرمک، جوانی کی زندگی کو غنیمت سمجھو بڑھاپا کے آنے سے پہلے۔ وہ اس لیے کہ جوانی کے بعد یا تو بڑھاپا ہے یا موت ہے، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور جوانی کے اندر انسان کے پاٹ پرزے مضبوط ہوتے ہیں، وہ محنت کر سکتے ہیں اور بہت سارے وہ کام کر سکتے ہیں جو بڑھاپے میں نہیں کر سکتا۔ اس لیے جوانی کی زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جب ایک جوان آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں اور اللہ کا عرش بھی جھوم اٹھتا ہے۔ اور جوانی میں انسان کی طاقت مضبوط ہے، وہ روزہ رکھ سکتا ہے، لمبی نماز پڑھ سکتا ہے، لمبی نفلیں پڑھ سکتا ہے، رات کا قیام کر سکتا ہے، دوسروں کی مدد کر سکتا ہے، دوسروں کی خدمت کر سکتا ہے۔ اس لیے جوانی کی زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے، ورنہ بڑھاپے میں حال یہ ہوتا ہے کہ نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت۔ اس وقت انسان ہاتھ پاؤں کو حرکت بھی نہیں کر سکتا، پھر اس وقت انسان کیا کرے گا؟ اس لیے جوانی کو غنیمت سمجھو۔ دوسری چیز صحت، یعنی صحت و تندرستی کے زمانے کو غنیمت سمجھ کر اللہ کے راستے میں لگاؤ، نیک کاموں میں لگاؤ۔ اس لیے کہ کوئی بھی انسان دنیا میں ہمیشہ صحت مند نہیں رہتا ہے، کسی نہ کسی وقت بیماری آ جاتی ہے، اور آنے سے پہلے بیماری پوچھ کر کے نہیں آئے گی، خبر دے کر کے نہیں آئے گی، وہ اچانک آتی ہے، اور بیماری آ جانے کے بعد انسان چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے صحت و تندرستی کے زمانے کو غنیمت سمجھ کر نیک کاموں میں لگاؤ، آخرت کی تیاری میں لگاؤ۔ تو دوسری چیز صحت ہے۔ تیسری چیز مالداری، دولت کی کشادگی اور وسعت ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ غربت کے آتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ اگر وقتی طور کے لیے آپ کے پاس دولت ہے، کشادگی ہے، اور اللہ نے آپ کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا کے رکھا ہے، تو اس دولت کو راہ خدا میں صرف کرو۔ اس لیے کہ دنیا سے آپ جائیں گے، دولت یہیں رہ جائے گی، دولت ساتھ لے کے نہیں جا سکتے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، انسان کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ انسان نے جو کھایا، جو پہن کر کے پرانا کر دیا، یہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آگے بھیج دیا، وہ تو اس کا مال ہے، لیکن جو چھوڑ کر کے وہ دنیا سے چلا گیا، وہ اس کا مال نہیں ہے، اس کے وارثوں کا مال ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا سکندر اعظم، وہ جانے سے پہلے وصیت کر کے گیا تھا کہ جب میں مر جاؤں، میرا جنازہ اٹھے تو میرا دونوں ہاتھ کفن سے باہر کر دینا، تاکہ دنیا والے یہ سمجھے کہ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا انسان بھی جب دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے۔ اس لیے وقت کی فراوانی اگر اللہ نے آپ کو دی ہے، اس کو راہ خدا میں صرف کریں اور اللہ کے راستے، اللہ کے نام پر خرچ کریں، اس لیے کہ بڑا سے بڑا مالدار کو بھی غریب ہونے میں دیر نہیں لگتا ہے۔ تو تیسری چیز دولت کی کشادگی کو غنیمت سمجھیں۔ چوتھی چیز فراغت کے زمانے کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ یعنی ایک وقت آتا ہے کہ انسان بڑا ہوتا ہے، کندھوں پر ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، پھر اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ سجدہ کرنے کی بھی اسے مہلت نہیں ملتی۔ اس لیے ان مشغولی کے زمانے کے آنے سے پہلے فراغت کے زمانے کو غنیمت سمجھ کر اللہ کی عبادت میں لگاؤ۔ اور پانچویں چیز ہے حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج ہمارے اندر سب سے بڑی بیماری یہ ہے، ہم لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے۔
بازاروں میں جا کر، چائے کی دکان پر بیٹھ کر، ہوٹلوں میں بیٹھ کر، ایک گھر کے اندر عورتیں ہیں تو 5-6 عورتیں ایک جگہ بیٹھ کر کے گفتگو کرتے کرتے کئی گھنٹوں ضائع کر دیتی ہے، اسے احساس تک نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ زندگی کے جو بھی اوقات ہیں جو گزر رہے ہیں یہ بہت قیمتی ہے۔ جب انسان آخرت میں جائے گا، اللہ کے سامنے جائے گا، اس کے لیے غلط فیصلہ، اس کے لیے اگر جہنم کا فیصلہ ہو گیا تو پھر انسان اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا، ریکویسٹ کرے گا، اے اللہ ایک بار ہمیں مہلت دے دے، اگر میں دنیا میں چلا گیا میں پوری زندگی سجدوں میں سر رکھ کر کے گزار دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ وقت وہ گزر چکا ہے۔ ہر دن کا ڈوبتا سورج تمہیں پیغام دیتا تھا، ہر دن اٹھتے ہوئے جنازے تمہیں پیغام دیتا تھا، لیکن تم نے اس سے عبرت حاصل نہیں کی، اس لیے یہاں سے اب پلٹ کر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس وقت انسان کو افسوس ہوتا ہے، ابھی زندگی ہے، چاہے بیمار ہی صحیح، چاہے فقیری کے ساتھ ہی صحیح، محتاجگی کے ساتھ ہی صحیح، لیکن زندگی ہے، اس کے ذریعے ہم آنسو بہا سکتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ تو اس زندگی کو غنیمت سمجھے موت کے آنے سے پہلے پہلے۔ اس لیے یہ 5 چیزیں بہت اہم تھی، اللہ کے نبی نے تاکید کی ہے کہ 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ کر صحیح کام میں صرف کر دو تاکہ بعد میں تمہیں پچھتاوا نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان 5 چیزوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔